لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله. اور رحمتیں ہمیں نصیب رہیں تو یہ شب ہماری زندگی میں ایک اہم رات ہوگی. اللہ اس مبارک رات کے دامن سے پھوٹتے انوار ہماری روحوں میں اتار دے اور ہمارے من میں روشنیاں ڈال دے. ایک مدت سے ادارۃ المصطفیٰ حلقہ سیالکوٹ کی جانب سے نماز فجر کے بعد فہم دین کورس ہوتا رہا ہے. جس شوق و وارفتگی کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ آپ لوگ تشریف فرما ہوتے رہے، اور اس سے میں نے بھی اور آپ نے بھی بہت کچھ سیکھا. بہت سارے لوگوں کی زندگی میں عملی تبدیلیاں بھی آئیں، تو ہم اللہ کا اس پہ شکر ادا کرتے ہیں. ایک تو اب ملک کے طول و عرض میں دروس قرآن کا پھیلا ہوا سلسلہ اور لوگوں کا تقاضا اتنا زیادہ تھا کہ میرے لیے مسئلہ تھا کہ اس تسلسل کو جاری رکھ پاؤں. تو مبلغین نے مختلف جگہوں پہ فہم دین کورس جاری رکھے ہوئے ہیں. تو مجھے اس مرتبہ ادارہ کی جانب سے جو نظم دیا گیا وہ یہ ہے کہ شب رحمت، شب مغفرت کے نام سے ہم پہلے 2 اشروں میں اجتماعات کریں گے ملک کے مختلف گوشوں میں، اور آخری اشرۂ اعتکاف معتکفین کے لیے یا روزانہ کی بنیاد پہ مرکز میں آنے والوں کے لیے تربیتی نشستیں ہوں گی. تو کل کراچی تھے تو آج یہاں ہیں، اگلے دن پنڈی ہوں گے، اور مختلف شہروں میں یہ شب رحمت اور شب مغفرت کے نام سے خوبصورت محافل منعقد ہوں گی. سو آج ہم یہاں حاضر ہیں، آپ لوگ تشریف لائے. اللہ آپ کو برکتوں سے، رحمتوں سے، اپنی خاص کرم نوازیوں سے مالا مال کرے. ماہ صیام اپنے دامن میں اتنی برکتیں رکھتا ہے کہ فرمایا گیا کہ لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ ماہ صیام ہے کیا تو وہ آرزو کریں کہ پورا سال ہی ماہ صیام رہے. اس قدر اس کے دامن میں برکات ہیں، رحمات ہیں، انوار ہیں، روشنیاں ہیں. گناہگاروں کے لیے یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے، متقیوں اور پرہیزگاروں کے تقوی کو بڑھانے والا ہے. روزہ اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے. یہ ماہ نور اللہ کی رحمتوں کا موسم بہار ہے، اور اس کے دامن میں اتنی ضیائیں، اتنی روشنیاں اور اتنے اجالے ہیں کہ من کے سارے اندھیرے مٹ جاتے ہیں. اہل ایمان پر روزہ سن 2 ہجری کو فرض کیا گیا. فرضیت روزہ کے بعد حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کل 9 رمضان المبارک آئے. 7 رمضان 29 کے اور 2 30 کے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ روزے 29 ہوں ثواب پھر بھی 30 کا ہی نصیب ہوتا ہے. یہ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. روزہ لغت میں رک جانے کو کہتے ہیں. الصوم فی اللغت الامساک، رک جانے کو کہتے ہیں. شریعت کی اصطلاح میں بقصد عبادت طلوع فجر ثانی سے لے کے غروب آفتاب تک اکل و شرب اور عمل زوجیت سے روکے رہنے کو کرتا ہے. تو اس سے متبرک غذا اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ جناب میرا روزہ ہے. آپ کو کوئی مائے زمزم پیش کرتا ہے، اس سے زیادہ بہتر مشروب کون ہو سکتا ہے؟ اس جیسا مشروب کائنات میں موجود نہیں ہے.
لیکن آپ معذرت کر لیتے ہیں کہ جناب میں نے روزہ رکھا ہے. تو مائے زمزم جیسا مشروب اور مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کھجوریں بھی آپ نہیں لیں گے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. تو روزے میں وہ چیزیں جو جائز تھیں، مشروع تھیں، مبارک تھی، متبرک تھی، اس سے بھی رک گئے. اور جو چیزیں پہلے ہی ناجائز ہیں تو پھر روزے سے جب آپ ہوں گے تو ان سے کیوں نہیں رکیں گے؟ جھوٹ بولنا یہ تو روزے کے علاوہ بھی جائز نہیں تھا. حرام کمانا، حرام کھانا یہ روزے کے علاوہ بھی جائز نہیں تھا. کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، سب و شتم کرنا، گالی گلوچ کرنا یہ تو روزے کے علاوہ بھی جائز نہیں تھا. تو جو چیزیں روزے کے علاوہ بھی جائز نہیں تھیں تو روزے میں کا نام ہے جو امور جائز تھے، مشروع تھے، اور جو چیزیں پہلے ہی ناجائز ہیں ان سے تو پھر بدرجہ اولا رکنا ہوگا. اسی لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ. جس نے جھوٹ اور جھوٹے کام نہیں چھوڑے اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو روزے میں ان امور سے بھی رک جایا جائے جو امور شریعت اسلامیہ نے عام زندگی کے اندر بھی روکے ہیں، عام زندگی میں جن سے رکنے کا حکم دیا ہے. تو روزے کا نور نصیب ہی تب ہوتا ہے، روزے کی حقیقتیں، روزے کی لطافتیں، روزے کی برکتیں اور روزے سے وابستہ رحمتیں ہمارے من میں اتریں گے ہی تب جب ہم مقاصد روزہ کو پیش نظر رکھیں گے اور ہر اس عمل سے، ہر اس بات سے اور ہر اس فعل سے، ہر اس قول سے باز آ جائیں گے. بیٹھتے ہیں، جنازہ ہو گیا آپ نہیں جا رہے، کوئی بیمار ہو گیا حال پوچھنے نہیں جا رہے، یہ تو نیکی کے کام تھے. لیکن آپ کہتے ہیں جناب میں اعتکاف سے ہوں. تو اعتکاف کیا تو جائز اور مشروع کاموں سے بھی رک گئے. اللہ ہماری پرکھ کرنا چاہتا ہے، ہماری آزمائش کرنا چاہتا ہے. احرام کی پابندیاں ہیں، جائز اور مشروع کاموں سے بھی احرام کی پابندیوں کی وجہ سے رک گئے. اسی طرح روزہ ہے تو روزہ ہمیں سکھاتا ہے جب ان چیزوں سے بھی ہم رک جائیں گے روزے کے دوران عام زندگی میں جائز رکھی ہیں تو پھر ہمارے لیے مشکل نہیں ہوگا ان کاموں سے رکنا جو اللہ نے ناجائز رکھی ہیں. تو روزے کے بعد، رمضان المبارک کے گزارنے کے بعد پھر انسان کی زندگی کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوگی. آپ نے کبھی اس بات کا اندازہ کیا ہوگا، اس کی آواز پہلے ٹھیک تھی اب ڈبل ہونا شروع ہو گئی.
کے دن اور زیادہ دلیر ہو جائیں گے. اس لیے روزہ ایک ٹریننگ ہے ہماری. ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ میاں تم ان امور سے بھی رک جاؤ جن امور سے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے تمہیں عام دنوں میں نہیں روکا، اور جو امور جن سے فاقہ کشی کرنا، روزے رکھنا، 40 دن اعتکاف کرنا قرآن مجید میں موجود ہے. تو پچھلی امتوں میں بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن کہا تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں. روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ بھوک اور پیاس کا مقصد کیا؟ یہ خوراک بچاؤ مہم تو ہے نہیں، بلکہ وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ فرمایا گیا کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے رمضان المبارک جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے. آپ اپنا بجٹ دیکھ لیجئے. عام مہینوں میں جو آپ کے گھر پر روزے فرض کیوں کیے گئے؟ تو فرمایا اس لیے لعلکم تتقون، تمہیں اتقاء کی دولت نصیب ہو، تمہیں تقوی مل جائے. یہ مقصد ہے روزے کی فضیلت کا. ورنہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. وہ کیسے گوارا کر لے کہ میرا بندہ بھوک اور پیاس کاٹے؟ ایک ماں گوارا کرتی ہے کہ میرا بچہ بھوک میں رہے. اگر بیٹا بھوک سے ہو تو ماں اس کے لیے ہر دکھ جھیل لیتی ہے. اس کی پیاس اور بھوک مٹانے کے لیے اس کو اپنا پیٹ کاٹنا پڑے تو اس سے بھی گریز نہیں کرتی. کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑے تو غریب مائیں اس مرحلے سے بھی گزر جاتی ہیں کہ میری اولاد بھوک اور پیاس نہ کاٹے. اچھا، جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرا بندہ بھوک بھی کاٹے اور پیاس بھی کاٹے؟ جب ایک ماں گوارا کرتی کہ میرا بیٹا بھوک اور پیاس کاٹے، اور ماں کا پیار دنیا کے کسی ترازو پہ تولا نہیں جا سکتا. میں یہ بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ سمندر کی پاتال تک شاید کوئی پہنچ گیا ہو، لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا. ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے. ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں. اللہ نے اس کے لہجے میں وہ درد، وہ درک، وہ محبت، وہ روشنی، وہ پیار، وہ کیا کائنات آباد کر رکھی ہے. ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے نا. کبھی بچہ گھر سے نکلے، آپ نے یہ منظر خود ملاحظہ کیا ہوگا کہ بیٹے کو دنیا بڑا عقل مند سمجھتی ہے اور وہ دنیا کو عقل و بینے کے درس سکھانے نکلتا ہے، لیکن ماں کتنے بھولے انداز میں کہتے پتر سڑک دھیان سے عبور کرنا. دنیا کی 10 گاہوں میں جس کے لیکچر سننے کے لیے لوگ ترس رہے ہیں کہ یہ اس کو سنیں گے تو زندگی گزارنے کا اسلوب ملے گا، لیکن اس کو ماں کتنے پیارے انداز میں گئے سڑک دھیان سے عبور کرنا. یہ ماں کے پیار کا روپ ہے، یہ ماں کی محبت کا انداز ہے. ماں اولاد سے اتنا پیار کیوں کرتی ہے؟ آپ سب کا جواب ایک ہی ہوگا، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے، اس لیے وہ اتنا پیار کرتی ہے. بس میرے اس جملے کو سمجھ لیجئے، جس ماں نے بیٹے کو جنم دیا ہے، بیٹی کو جنم دیا ہے، وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہو. جس نے جنم دیا اس کے پیار کا ٹھکانہ نہیں ہے، تو جس نے کھانے کے لیے سب کچھ میسر بھی ہے لیکن روک دیا، نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے، اور بندے نے کہا مالک میں وضو بھی سے احتیاط سے کروں گا، حلق سے نیچے قطرہ نہ پک جائے. بندہ بھی سے احتیاط سے اپنی زندگی کو گزار رہا ہے، مالک بھی 17 16 20 گھنٹے بندے کی پیاس اور بھوک گوارا کرتا ہے. ماں تو گوارا نہیں کرتی تو مالک کیسے گوارا کر رہا ہے؟ تو آئیے دوبارہ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ماں کی آغوش میں چل رہے ہیں. ماں بیٹے کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی، اس کی بھوک کو گوارا نہیں کر سکتی تھی، تڑپ جاتی تھی. اس کی تکلیف ماں کے لیے اذیت کا سامان، لیکن بیٹا بیمار ہو گیا
ماں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئی. ڈاکٹر نے جو بچے کو دیکھ کے ماں خوش ہو رہی ہے اور جو حلق سے نیچے قطرے اترتے چلے جا رہے ہیں، ماں کے چہرے پہ طمانینت آتی جا رہی ہے. کیا ماں صفاق ہو گئی؟ اس کا پیار چھن گیا؟ اس کی ممتا رخصت ہو گئی؟ آپ کہیں گے نہیں، بیٹا نہیں جانتا، ماں جانتی ہے. چند لمحوں کی تکلیف ہے، نتیجہ شفا کی صورت میں برآمد ہوگا. ماں کی نگاہ اس تڑپنے پہ نہیں ہے، بلکہ اس کے نتیجے جو شفا کی صورت میں آنے والا ہے اس پہ ہے. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب یہ دیکھ رہا ہے، یہ بھوک کاٹ لیں گے لیکن لعلکم تتقون، انہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے گی، انہیں اتقاء کی بہاریں نصیب ہو جائیں گی. مالک کی نگاہ اس بھوک اور پیاس پر نہیں ہے، بلکہ مالک کی نگاہ اس تقوی پر ہے جو روزے کا نتیجہ نصیب ہونے والا ہے. اس لیے روزہ دار کے منہ کی خوشبو بھی اللہ کو پسند ہے. شام کے وقت جب معدے خالی معدے سے بو اٹھتی ہے، اللہ کو مشک و عنبر سے زیادہ محبوب ہے. اللہ اکبر کہ میرا بندہ روزے سے ہے. تو یہ تقوی کے حصول کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ تقوی بھوک اور پیاس کاٹنے سے کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اتقاء کی دولت جو بندے کو نصیب ہوتی ہے وہ بھوک اور پیاس کاٹے گا تو تقوی نصیب ہو. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مختصر تمہید آپ کو سمجھنا ہوگی، اور وہ یہ کہ ہمارے 2 دشمن ہیں جو ہمیں جادۂ مستقیم سے ہٹانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں. ایک نفس اور دوسرا شیطان. نفس اور شیطان دونوں دشمن ہمیں راہ حق سے ہٹانے کے لیے دن رات جد و جہد میں ہیں اور ہمارے خلاف مسائی جد و جہد اور محنت کر رہے ہیں. ان میں جو نفس ہے وہ بڑا دشمن ہے یا شیطان بڑا دشمن ہے؟ عمومی طور پہ تو یہ کہا جاتا ہے کہ شیطان نے ہمیں ورغلا دیا، لیکن شیطان جب خود ورغلایا گیا، شیطان جب شیطان بنا تو اس وقت کوئی دوسرا شیطان تو نہیں تھا جس نے شیطان کو ورغلایا، وہ نفس تھا جو شیطان کو بھی شیطان بناتا ہے. نفس کے اندر سے سر اٹھا کے کہا تھا نا، آنا خیر منہ، میں بہتر ہوں، اور باقاعدہ دلیل کھڑی کر لی اس کے نفس نے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے. مٹی افضل نہیں ہوتی، مفضول ہوتی ہے، اور آگ اٹھتی ہے اوپر کو جاتی ہے، یہ افضل ہے. لہٰذا افضل مفضول کو سجدہ کیسے کرے؟ میں سجدہ نہیں کروں گا. باقاعدہ اس کے نفس نے ایک دلیل تراشی. اللہ اگر چاہتا اس کی دلیل کے بخی اور دھیڑ کے رکھ دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی دلیل کا جواب دینے کی بجائے کہا جا میرے دربار سے نکل جا. اس نے کہا مالک مجھے مہلت دے دے. کہا جا قیامت تک تجھے مہلت دی. اللہ اکبر. تو اب شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے جس نے اندر سے کھڑے ہو کے کہا انا خیر منہ، میں بہتر ہوں. تو اس میں نے شیطان کا بیڑا غرق کر. انانیت اسے کہتے ہیں، انا خیر منہ، اس سے انانیت ہے، میں بہتر ہوں. ایک بزرگ تھے، انہوں نے ساری زندگی اپنی زبان پہ لفظ میں نہیں آنے دیا. وہ فرماتے تھے یہ وہ لفظ ہے جس نے شیطان کا بیڑا غرق کیا. تو وہ اس مفہوم کو ادا بھی کرنا چاہتے تو بالفاظ دیگر کرتے. کسی نے سنا کہ فلاں شخص ہے، اس کی زبان پہ کبھی میں کا لفظ نہیں آیا، تو اس نے کہا لو اس کی زبان پہ یہ لفظ کیوں نہیں آیا، میں جاتا ہوں اور ان کی زبان پہ یہ لفظ آئے ہی آئے. ہر شخص کی اپنی ترجیحات ہوتی ہے. ایک مہم پہ نکلا کہ ان کی زبان پہ لفظ میں لے کر آنا ہے. گیا، حضرت بیٹھے تھے. حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. بیٹا پوچھئے. کہا شیطان کو کس چیز نے برباد کیا تھا؟ حضرت اب تو بولیں گے نا کہ میں نے اس کا بیڑا غرق کیا تھا. تو کہوں گا جیسے بھی زبان پہ لفظ تو آ گیا، اور شیخ بھی بڑے سمجھدار تھے، سمجھ گئے اس کی نیت کے کھوٹ کو کہ یہ کیوں آیا ہے اور یہ مسئلہ کیوں پوچھ رہا ہے. ہر مسئلہ تفہیم کے لیے نہیں پوچھا جاتا، اس کے مقاصد اور بھی ہوتے ہیں، اور اہل اللہ کو اللہ نے وہ بصیرت دی ہوتی ہے جو سائل کے انداز سے سمجھتے ہیں کہ اس کے مقاصد کیا ہیں. تو کہا حضرت پوچھنے آیا ہوں کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا؟ حضرت فرمانے لگے نماز کا ٹائم ہو گیا، ابھی جماعت کھڑی ہونے والی ہے، نماز کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. خیر نماز ہوئی، سلام پھرا تو حضرت خود فرمانے لگے کسی نے پوچھا تھا کہ شیطان کو کس چیز نے برباد کیا، جواب دینا چاہ رہا ہوں. کس نے پوچھا تھا؟ جھٹ کھڑا ہو گیا میں نے.
کہا بس اسی نے اس کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو انانیت میں جو ہے یہ شیطان کو شیطان بنانے والی، نفس جس نے اندر سے سر اٹھایا اور کہا آنا خیر منہ، میں بہتر ہوں، تو یہ شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے۔ تو نفس شیطان سے بھی بڑا دشمن ہے۔ اب ہمارے ساتھ دو بڑے دشمن لگے ہوئے، ایک شیطان اور دوسرا نفس، اور دونوں ہمارے باطن کو اجاڑنے کے لیے، ہمارے من کو بے چراغ کرنے کے لیے، ہمارے اندر کی روشنیاں بجھانے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ ایک تنہا ناتواں اکیلی جاں، دو دشمنوں کے نرغے میں، اور دونوں دشمن بڑے تگڑے اور بہت طاقتور، اور ہر وقت ہمارے اوپر حملہ آور۔ الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خنس واذا غفل وسوس۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے، اور جب بندہ غافل ہوتا ہے تو یہ وسوسے ڈالتا ہے، اور جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے۔ تو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے، باطن کو اجاڑتا ہے، من کو لوٹتا ہے۔ نفس اور شیطان دو بڑے دشمن تھے جو ہمیں جادہ مستقیم سے بہکانے کے لیے دن رات کوشاں تھے۔ اب اللہ کا کرم دیکھیے، اذا دخل رمضان سلسلۃ الشیاطین، جب ماہ سیام جلوہ فراز ہوتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ جو ہی ماہ سیام شروع ہوتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ پورا مہینہ وہ آزاد نہیں رہتے، جکڑ دیے جاتے۔ سلسلۃ الشیاطین، یہ جو مسجدوں کے دروازے کھل گئے، جہاں 1.5 صف ہوتی تھی وہاں 5 صف تراویحوں میں ہیں، تو یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے۔ لیکن مہنگائی کا طوفان ہے، بد نگاہی ہے، بد تہذیبی ہے، جھوٹ ہے، دیگر امور بد بھی جاری ہیں، یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے۔ نیکی کا ماحول پیدا ہوا یہ شیطان کے بند جانے کی وجہ سے، لیکن ہماری برائیاں بدستور موجود ہیں یہ نفس کے موجود ہونے کی وجہ سے۔ اب ہمارے لیے آسانی یہ ہو گئی کہ دو دشمن تھے جن کا ہمارے سے مقابلہ تھا، ایک نفس اور دوسرا شیطان۔ ہمارے لیے یہ سہولت ہو گئی کہ ہمارا ایک دشمن باندھ دیا گیا۔ اب دشمن ایک ہے جس سے ہم نے ماہ سیام میں مقابلہ کرنا ہے، اور وہ دشمن کون سا ہے؟ نفس۔ اب نفس کا مقابلہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، یہ بہت ڈاڈا دشمن ہے، اندر کا دشمن ہے، گھر کا بھیدی ہے۔ باج فقیراں کسے نہیں ماریا، باہو ظالم چور اندر داہو۔ یہ بڑا سخت اور بڑا شدید قسم کا دشمن ہے، یہ اس کی چالیں بہت باریک ہیں، شیطان کی چالیں بھی بڑی باریک ہیں، اور نفس کی چالیں اس سے بھی زیادہ باریک۔ اب کیسے مقابلہ کریں گے؟ شیطان بھی ہماری متاع عمل کو لوٹنا چاہتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے ایمان کو برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، اور نفس بھی چالیں چل رہا ہے، اور ہم اپنی زندگی لاؤبالی میں گزارتے چلے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم موت کے کتنا قریب ہو رہے ہیں، اور شیطان ہمارے اوپر، نفس ہمارے اوپر حملہ آور ہیں، اور یہ چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ چلتا رہے، یہ رسمی زندگی گزارتا رہے، کوئی بات نہیں، اس کے اندر کو ہم لوٹ لیں، اور یہ دونوں دن رات لگے ہوئے ہیں۔ ماہ سیام آیا تو ہمارا ایک دشمن بند گیا، ہمیں تھوڑی سی سہولت مل گئی، اب ایک ہی دشمن باقی ہے جس سے مقابلہ کرنا باقی ہے، اور وہ ہے نفس۔ اب نفس سے مقابلہ کیسے ہوگا؟ تو کسی ایکسپرٹ سے پوچھیں کہ جناب نفس ہے، ہم کمزور ہیں، شیطان دشمن ہمارا بندہ ہوا ہے، 2 محاذ کھلے تھے تنہا جان کے لیے، ایک محاذ بند ہو گیا، اب ایک ہی محاذ ہے، مقابلہ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ہم اقبال کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ بتائیے، وہ کہنے لگے میں آپ کو اپنے مرشد مولانا رومی کے پاس لے جاتا ہوں۔ رومی کے پاس اقبال لے کر کے گئے تو رومی نے کہا کہ میں آپ کو ایک اور شخص کا پتہ بتاتا ہوں، اور وہ اتنا کامل ہے اور اس شعبے میں اس قدر ایکسپرٹ ہے، اس نے کہا ہفت شہر عشق را اتار گشت مہنوز اندر خمیں یک کوچام۔ یہ 7 شہر حضرت شیخ فرید الدین اتار گھوم چکے ہیں، اور ہم پہلے شہر کی پہلی گلی کے کونے میں کھڑے ہیں۔ یعنی اتنا بڑا شخص شیخ فرید الدین علیہ رحمہ، تو کہا وہ بتائیں گے تمہیں کہ نفس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ رومی کہتے ہیں کہ وہ میرے بھی استاد ہیں، رومی کہتے ہیں کہ وہ میرے بھی ہادی و مرشد ہیں۔ جس عشق
کہ شہر میں میں داخل ہوا ہوں اور ابھی کونے پہ کھڑا ہوں، اس طرح کے 7 شہر وہ گھوم کے بھی آئے۔ آؤ ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب نفس قابو کیسے کریں؟ تو شیخ فرید الدین عطار نے کہا نفس نتواں کشت الا باسے چیز، بات گوئم یاد گیرش اے عزیز۔ نفس نہیں مرتا، لیکن 3 اسلحے اگر آپ کے پاس ہوں تو یہ نفس ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ غور سے سن لیجئے، روحوں میں اتار لیجئے، اور زندگی میں ہمارا مقصد ہے اس نفس کا مقابلہ کرنا۔ شیطان کا مقابلہ کرنا بھی ہمارا مقصد ہے، اور نفس کا مقابلہ کرنا بھی ہمارا مقصود زندگی ہے۔ ساری زندگی فریب میں ہم میں نہیں گزارنی، زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے اور ہم آغوش موت میں اترنے والے ہیں۔ تو یہ ڈاڈے دشمن ہماری متاع عمل لوٹ رہے ہیں، ہمارے کیے ہوئے عمل کو عجب سے، تکبر سے، ریاکاری سے برباد کر دیتے ہیں۔ ہمیں پہلے عمل کی طرف جانے نہیں دیتے، پھر عمل کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، پھر عمل ہو جائے تو اس کو پھر برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتنے ڈاڈے دشمن ہیں جن کے نرغے میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ تو پھر ہمیں کوئی بندہ مل گیا ہے جو بتا رہا ہے کہ جناب اس کا مقابلہ ایسے کریں گے، تو پھر آج اس کی سن لیں ہم اور غور کر لیں اور اپنے اندر اتریں۔ تو شیخ فرید الدین عطار ہمیں بتا رہے ہیں، تو سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ نفس نتواں کشت الا باسے چیز، نفس نہیں مرتا۔ تیسرا تنہائی کا نیزہ۔ یہ 3 اسلحے تمہارے پاس ہوں تو پھر نفس ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ خاموشی کے خنجر سے نفس پہ وار کیا جا سکتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا من صامت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا۔ ہماری زندگی کے جتنے بھی برے اعمال ہیں ان میں سے سب سے زیادہ برے اعمال ہماری زبان کرتی ہے۔ ہمارے ہاتھ بھی گناہ کرتے ہیں، کسی پہ ظلم کر تو گناہ کرتے ہیں، ہمارے پاؤں بھی گناہ کرتے ہیں، برائی کے اڈے پہ چل جاتے ہیں، ہماری آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، ہماری سوچیں بھی گناہ کرتی ہیں، ہم حرام کمائیں کھائیں تو پیٹ بھی ہمارا گناہ کرتا ہے، لیکن سب سے زیادہ گناہ ہماری زبان کرتی ہے۔ جھوٹ یہ بولتی ہے، غیبت یہ کرتی ہے، بہتان یہ لگاتی ہے، گالی گلوچ سب و شتم یہ کرتی ہے، گلے شکوے کا انداز، ناشکری کا لہجہ یہ اختیار کرتی ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا جو تمہارے 2 جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی تمہاری زبان، اور جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے تمہاری پنزو کریں۔ اس کا پہلا نسخہ کیا ہے؟ خاموشی کا خنجر۔ آپ جب خاموشی اختیار کریں گے، زبان کو صرف ضرورت کے لیے استعمال کریں گے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کے گناہ بہت کم ہوں گے، جھوٹ کم ہوگا، غیبت نہیں ہوگی، بہتان تراشی نہیں ہوگی، دیگر اعمال جو زبان کے ذریعے سے صادر ہوتے ہیں اور ہم گناہوں میں اضافہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو زبان کو اگر کنٹرول میں کریں گے، اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان کے کنٹرول کرنے کی تلقین کی، اور یہ بغیر ہڈی کے گوشت ہے، اس کو سنبھال لیا جائے، 32 دانتوں میں جکڑ کے رکھی گئی زبان ہے، لیکن یہ پھر بھی قابو میں نہیں رہتی۔ اس کو کنٹرول میں کر لو، اس کو قابو میں کر لو۔ ایک روایت میں آتا ہے جب صبح ہوتی ہے تو سارے اعضائے بدنیاں زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ بی تو نہ کچھ کرنا، تیری وجہ سے ہم سزائیں کاٹیں گے اور اذیتیں پائیں گے۔ تو زبان کو قابو میں کرنا، اور اس کا علاج کیا ہے؟ خاموشی۔ من صامت نجا، خاموش ہوا وہ نجات پا گیا۔ خنجر خاموشی، خاموشی کا خنجر ہو تو نفس کے لیے بہت بڑا وار ہے۔ دوسری بات وجاؤں، فرمایا اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ دیر نہ کرے، جلدی نکاح کر لے۔ کیوں کہ نگاہ اور پارسائی کی جگہ کا محافظ ہے، تمہاری نظر کو بھی محفوظ کرے گا اور تمہاری پارسائی، تمہاری عصمت کے جوہر کو بھی محفوظ کرے گا۔ تو اگر کسی کے پاس استطاعت ہے تو وہ نکاح کرنے میں دیر نہ کرے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا، اس کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ نکاح کر پائے، فَعَلَيْهِ بِالصَّبْرِ۔ تیسری بات فرمایا نیزہ تنہائی کا نیزہ۔ جب آپ عمومی طور پہ مجلسی زندگی میں ہوں گے تو بہت ساری خطائیں اور بہت سارے گناہ مجلسی زندگی میں آپ سے سرزد ہوں گے، تو جب آپ تنہائی اختیار کر لیں گے تو بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فقیر کے لیے سب سے بہتر جگہ
اللہ کا گھر مسجد ہے، یا پھر کامل شیخ کی صحبت ہے، یا پھر تنہائی ہے۔ چوتھی جگہ سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہیں ہے۔ العافیۃ فی العزلہ، عزلت میں، تنہائی میں عافیت رکھی گئی ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو ایسے ہجوم میں، ایسی جگہوں پہ لے جانے سے روکیں اپنے آپ، کہاں آپ نفس اندر کا بھیتی ہے اور شیطان باہر سے آ کر حملہ آور ہونے والا ہے۔ اس لیے شیطان کو اندر آنے کا موقع نفس دیتا ہے۔ نفس کو ہی کمزور کر لیجئے، وہ آپ کا ساتھی بن جائے، نفس امارہ، نفس مطمئنہ بن جائے، اور وہ نفس جو برائی کا حکم دیتا ہے وہ نفس امارہ کہلاتا ہے، اور جب وہ کثرت ذکر سے، عبادت سے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے تو پھر وہ شیطان کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ بن جاتا ہے اور آپ کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے۔ اور یہ ہمارا کام ہے، یہ ہمارے کرنے کا وظیفہ ہے۔ دیکھیے حضرت انسان کو اللہ نے اختیار دیا، زندگی دی، فہم دیا، ادراک دیا، گناہ کی قوتیں اور نیکی قوتیں ساری اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ اس نے صرف ایک لا ہے، اس کو تو اپنی زندگی کی راہیں خود متعین کرنی ہے کہ میری دنیا آخرت کے لیے نفع بخش کیا چیز ہے اور نقصان دہ کیا چیز ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے اس کو دونوں راہیں دکھا دی، وہدیناہ النجدین، اس کو پتہ ہے یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے، اس نے اس سے اجالنا ہے اپنے اندر کو اور اپنے باطن کو سنوارنا ہے۔ تو ماہ سیام ہمارے لیے موسم رحمت اور موسم نور ہے، جو ہمارے اندر کی روشنی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ تو آئیے یہ موسم اللہ نے ہمیں نصیب کیا۔ 5 روزے گزر گئے، ہم چھٹے روزے کی طرف بڑھ رہے ہیں، باقی ہمارے پاس 24 یا 25 روزے باقی ہیں۔ تو جو گزرے روزے ان کی برکات بھی ہمارے ساتھ ہیں، آنے والے روزوں کی بھرپور برکات کے ساتھ لگیں اور قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں، نفس کمزور ہوگا، تنہائی اختیار کریں، نفس کمزور ہوگا، اپنی زبان پہ قابو کر لیں، نفس کمزور ہوگا، بھوک تو ہم روزے کی وجہ سے کاٹتے ہی کاٹتے، نفس کمزور ہوگا۔ اب شیطان چھٹ کر بھی عید کے دن ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا اگر ہم نے اپنے نفس پہ قابو پا لیا، اور اگر نفس پہ قابو نہ پا سکے تو تم بھی اس عورت کی طرح ہو جاؤ کہ اپنے ہاتھ سے، تو پھر کیا انسان ہونے کا فائدہ اور حضور کا غلام ہونے کا ہم نے کیا فائدہ اٹھایا؟ تو صاحبو آؤ مختصر زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ لگا دیں، ماہ سیام کی برکتیں ہم حاصل کر لیں، روزہ اپنے دامن میں جو رحمتیں لیے جلوہ گر ہوا ہے، جو نور اور روشنیاں لیے جلوہ گر ہوا ہے، وہ ہم اپنے اندر اتار لیں۔ میرے حضور کا ایک فرمان، 10 سے لے کر 700 گنا تک اس کا ثواب اولاد آدم کو اس کا دیا جاتا ہے۔ جتنا گڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا، تو بعض کو 10 گنا، بعض کو 70 گنا، بعض کو 100 گنا، بعض کو 700 گنا، تو 10 سے لے کر 700 گنا تک بندے کے اعمال کا صلہ دیا جاتا ہے۔ لیکن میرے حضور نے فرمایا لیکن روزہ جو ہے اللہ فرماتا ہے وہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں خود عطا کروں۔ جب وہ خود عطا کرے گا تو کتنا عطا کرے گا؟ سخی اتنا بڑا جھوٹ سے، تکبر سے، بخل سے، ریا سے اور دیگر امور بد سے اجتناب کرنے کی عادت پڑ جائے۔ روزہ جو سکھانا چاہتا ہے ہم اسے سیکھ لیں اور روزے کی برکات ضبط نفس کی صورت میں ہمیں نصیب ہو جائیں، تو ہم روزے کے بعد بھی، ماہ سیام کے گزرنے کے بعد بھی ایک نئی زندگی لے کر، ایک تازگی لے کر، ایک نور و روشنی لے کر کے جو ہے وہ معاشرے کے، اسلامی معاشرت کے ایک اہم فرد کی صورت کے اندر جو ہے وہ سامنے آئیں۔ تو اللہ اس ماہ سیام کی برکتیں ہمیں نصیب فرمائے۔ ہر سال مہینہ آتا ہے، گزر جاتا ہے، ہم پورا مہینہ بھوک کاٹتے ہیں اور پھر وہاں کے وہاں ہی کھڑے رہتے ہیں، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، لیکن اگر تبدیلی آتی ہے تو پھر شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آج کی اس تاریخ میں ہم عزم کر کے اٹھیں کہ ہمارا یہ ماہ سیام ہماری زندگی میں ایک سنگ میل ثابت ہوگا، اور ہم ایک نئے باغپن کے ساتھ، نئے عزم کے ساتھ یہ مہینہ گزاریں گے اور ضبط نفس سیکھیں گے۔ اس مہینے سے اپنی آنکھوں پر پہرے بٹھائیں گے، اپنے خیالوں پہ قابو رکھیں گے، اپنی سوچوں کو آوارہ نہیں ہونے دیں گے، اپنی زبان سے ایک جملہ بھی غلط نہیں نکلنے دیں گے، نہ جھوٹ، نہ بہتان، نہ گالی، نہ سب و شتم، نہ شکوہ، نہ غیبت، نہ چغلی۔ اپنی زبان کو کنٹرول کریں گے، کیونکہ بہت سارے گناہ اس زبان سے ہوتے ہیں۔ لقمہ حرام سے اپنے آپ کو محفوظ کریں گے، اپنی آنکھوں پہ شرم و حیا کے پہرے بٹھائیں گے، اور یوں ایک پورا مہینہ جب ہمارا گزرے گا
ایک سحری کا لطف ہے یار. سحری اگر آپ اکیلے کریں تو اس کا مزہ اور ہے, کسی ہوٹل میں کریں تو اس کا لطف اور ہے, اور چولہے کے پاس بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھائیں اور سحری کا لمحے ہوں اور تہجد گزار ماں کے ہاتھوں سے پکے ہوئے پراٹھے کھائیں تو پھر سحری کا لطف کچھ اور ہے نا, سرور اور ہے. اچھا آپ کو اپنے مرشد کے ساتھ بیٹھ کے شہد سحری کرنے کا موقع مل جائے تو اس کا